کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ سے بہت طلب کے ساتھ مانگتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا محور وہ شخص یا ہماری وہ من پسند چیز ہوتی ہے۔ باوجود کوشش کے بھی ہم اس چیز کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال پاتے۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ کسی چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، کیونکہ دعا کا خیال اللہ اسی وقت دل میں ڈالتے ہیں جب اللہ نے وہ چیز ہمیں عطا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قبول ہونے میں بہت وقت لے رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ ادائیں اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ وہ بار بار ان اداؤں کو دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مانگنا اللہ کو پسند آ گیا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے در سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کسی چیز کا خیال اللہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا تو یقین رکھو کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ کچھ دیر تو تم سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تمہاری مسلسل مانگی ہوئی دعائیں تمہارا مقدر بدل سکتی ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں تمہیں دیر ضرور کرتا ہے، تاکہ وہ تمہاری آواز کو بار بار سنتا رہے۔ بار بار ایک ہی دعا جب آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہو تو یاد رکھو کہ تم قبولیت کے سفر میں ہو، وہ سفر جو تمہیں کن تک لے جائے گا۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اور اس کن کو پانے کے لیے جو تم سفر کر رہے ہو، وہ کن کا سفر ان قریب تمہارے لیے فیکون ہونے والا ہے۔ اگر تمہارا دل تھک چکا ہے اور بار بار یہ فریاد کر رہا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی میں کن فیکون کا معجزہ کر دے، تمہاری زندگی کو خوشیوں کی طرف موڑ دے، غموں سے تمہیں نجات دے دے، تو تم یاد رکھو کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، مجھ پر توکل کر رہا ہے، تو پھر وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، تم جو کن کے انتظار میں ہو تو تمہارے فیکون کی منزل دور نہیں ہے۔ بس تم نے یقین رکھنا ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے اپنے رب کے راستے پر، اس کن کے راستے پر جو تمہیں فیکون تک ضرور لے جائے گا۔ لوگوں کی مدد مت لینا، صرف اللہ سے مانگنا، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور میرا اللہ ضرور مجھے کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر وہ تمہیں بار بار مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، تمہارے مانگنے سے تمہارا توکل اس پر بڑھ رہا ہے، تو یاد رکھو یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا، اور جب اس کن کے معجزے تم اپنی زندگی میں دیکھو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پر توکل کرنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے،
اور جو اللہ کو اپنا کار ساز بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ بے شک صرف وہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت کے راستے ہمارے لیے آسان بناتا ہے اور بہت جلد ہماری منزلوں کو ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا ہے؟ کیا اس کے سوا کوئی دینے والا ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو پھر ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو یاد رکھیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں کوئی من پسند چیز چاہیے یا کسی من پسند شخص کا ساتھ چاہیے، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرے گا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے من پسند شخص کو پانے کے لیے کبھی بھی غلط راستے کا انتخاب مت کیجیے گا، کیونکہ جب غلط راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے تو آپ کی منزل آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا اور کبھی بھی غلط راستے کا انتخاب کر کے اپنی منزل سے دور مت ہونا۔ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کچھ لمحوں کی دوری آپ کی زندگی میں آ بھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں وہ دوری وقتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاؤ، وہ آپ کو وہ چیز بھی عطا کرے گا، وہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا جس کی طلب آپ کو اللہ تک لے آئی ہے، انشاءاللہ۔